دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کا ہمارے چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل پر بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست اور احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے بہت اہم مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ گھروں میں عورتیں اور خواتین قرآن کریم مکمل کیا کرتی ہیں، اور قرآن کریم کو مکمل کرنے کے بعد ان قرآن کریم کو بخشوانے کا سلسلہ چلتا ہے۔ اب عورتیں امام صاحب کے پاس جاتی ہیں محلے کے کہ ہمیں قرآن کریم بخشوانا ہے، یا محلے کے حافظ صاحب کے پاس یا کسی مولوی صاحب کے پاس جاتی ہیں کہ ہمیں قرآن کریم بخشوانا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا بخشوانا، اس کی شریعت میں کیا اصل ہے؟ یہ اصل سوال ہے۔ تو میں آپ کو اس کا جواب سے واقف کرانا چاہتا ہوں۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جیسے قرآن کریم کی تلاوت ہے، تو انسان اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے قرآن کریم مکمل کیا رمضان میں، اب وہ اس کا ثواب اپنے مرحوم والد کو یا اپنی مرحومہ والدہ کو اس کا ثواب پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ محلے کے امام کے پاس جائے کہ وہ قرآن کریم کو بخش دیں، قرآن کریم کا ثواب مرحوم تک پہنچا دیں، یا خود ہی اس عمل کو کر لے؟ تو اس عمل کو خود ہی کر لینا بہتر ہے۔ اور کیسے کرے گا؟ کہ انسان جب قرآن کریم مکمل ہوا آپ قرآن کریم مکمل کر کے دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ، اس قرآن کریم کے پڑھنے میں جو غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کریم کا ثواب آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچا کر، اور تمام انبیاء اکرام، تمام صحابہ اکرام، ان کو ثواب پہنچانا بہتر ہے، کیونکہ ان کا ہر مسلمان پر حق ہے، تمام انبیاء کا، بالخصوص اللہ کے رسول کا، اور تمام صحابہ اکرام کا۔ ان سب کی روح اقدس کو اس کا ثواب پہنچا، اور اس کے بعد بالخصوص ہمارے والد محترم یا ہماری والدہ محترمہ یا ہماری نانی، جو بھی جس کو بھی آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، آپ یہ الفاظ ادا کریں کہ یا اللہ، یہ قرآن کریم میں نے جو پڑھا ہے، اس کا ثواب آپ تمام انبیاء کو پہنچا کر اور تمام صحابہ کرام کو پہنچا کر، اور جو ہے تمام جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بالخصوص خاص طور سے میرے والد محترم کو اس کا ثواب پہنچا، یا میری والدہ محترمہ کو اس کا ثواب پہنچا۔ یہ قرآن کریم کے ایصال ثواب کا آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، زبان سے یہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے، تو آپ خالی نیت کر لیں، قرآن کریم آپ کا مکمل ہو گیا، آپ خالی نیت کر لیں دل میں کہ میں نے اس قرآن کریم کا ثواب اپنے والد محترم کو پہنچا دیا۔ یہ آپ نیت کر لیں، تب بھی اللہ رب ذوالجلال سے امید ہے کہ خداوند قدوس آپ کا یہ ثواب آپ کے مرحومین تک پہنچا دے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ بذات خود اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس کام کے لیے، بہت ہی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، بہت ہی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو امام صاحب کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور جو ہے مٹھائی وغیرہ کا نظم کرتے ہیں، اور جلیبی وغیرہ منگواتے ہیں، پوری فاتحہ کی شکل بنا دیتے ہیں قرآن کریم کے ایصال ثواب کے لیے، مرحوم تک پہنچانے کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں لازم اور ضروری نہیں ہے۔ آپ جو ہے، میں نے آپ کے سامنے آسان طریقہ بیان کیا، آپ اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال سے امید ہے کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کے مرحوم کو وہ ثواب پہنچائے گا، اور اللہ سے دعا کریں کہ بقیہ جو رمضان المبارک کے ایام بچے ہیں، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔